سب سے پہلے آئے، اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا اور یہاں تک کہ ختمی مرتبہ تک یہ سلسلہ آیا۔ تو ہر نبی نے سب سے پہلا جو کام تھا وہ توحید کو پہچانوایا کہ دیکھو وہ ہے خالق، اس نے ہم کو بھیجا تمہاری ہدایت ہے، اور اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور اسی کی عبادت کرو، وہی لائق سجدہ ہے، اور ایک دن اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد ایک سلسلہ ہے پورا ہم جگہ، جس نبی کا بھی آپ واقعہ بیان کریں ایک سلسلہ ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ صاحب کتاب جناب موسیٰ، جناب آدم سے لے کے سلسلہ جاری ہے، جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، صاحب کتاب، ان کو کتاب دے کے بھیجا۔ ان کی امت والے ان سے یہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم آپ کے رب کو نہ دیکھیں۔ یہ ہے قرآن، جب تک کہ ہم آپ کے رب کو نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے اور بھی خواہشیں کی، وہ خواہش انہوں نے پوری کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تازہ پرندے کا گوشت کھائیں گے۔ لیے آج کھانے کی بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ کھانے میں اعتراض ہوتا ہے، وہاں پہلے ہی کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سلوات ہے محمد کھانے ہی کی بات چل رہی ہے، تو یہ آسمان سے پرندے وہ گوشت آنے لگا، وہ خوب کھانے لگے، خوب کھائے۔ اچھا یہ بھی انہی کی دیل ہے، یہ جو آلو اور بھنڈی اور ترکاریاں جو کھا رہے ہیں وہاں، یہ انہوں نے انکار کیا، بھائی کہاں تک کھائیں، اب تو کچھ ایسی چیزیں کھلائیے جو زمین سے اگتی بھی ہوں۔ یعنی موسیٰ سے کہا جا رہا ہے، تو پروردگار یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ زمین کی چیزیں کھلائیے۔ تو پھر ہم سوچیں، تو نگاہ جاؤ جگہ پہ لے جاؤ جہاں کے اوپر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسی گھاس میں یہ بھی چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انہی کی دین ہے جو آج یہ سب کھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے اچھا بھلا گوشت آ رہا تھا، سب کھاتے، ایک سلوات بھیجو محمد یہ کہا کہ یہ تو سب جادو ہے۔ ایسا ہے کہ ہم ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم آپ کے رب کو دیکھ لیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہا میرے رب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ دیکھنے والی چیز ہی نہیں، کہ ہم وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں مناجات کی، پروردگار یہ اپنی ضد پہ آ گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے دیکھیں۔ تو اب ظاہر ہے ان سے بات چیت ہوتی تھی، کوہ طور پہ جاتے تھے، بات ہوتی تھی، تو ادھر سے حکم ہوا کہ تو پھر ان سے کہیے، ان کو کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے ہم آنے کو تیار ہیں، تم اپنے بڑے بڑے قبیلے کے جو سردار ہیں ان کو بھی بلا لو۔ اے سلوات ہے جو چیلنج وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس نے بھی چیلنج کر دیا، جب جو تمہارے بڑے سردار رہ گئے ہیں ان کو بھی بلا لو، پھر ہمیں وہ دیکھیں۔ لیے ٹھیک ہے اب ہمارے رب کو دیکھیں گے، کہاں کہ جائیے اپنے اپنے سرداروں کو بلا کے لائیے، جہاں بھی آپ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں جو دعوے کرتے ہیں ان سب کو بلائیے اور پھر ہمارے رب کو دیکھیے۔ انہوں نے اعلان کر دیا اور بڑے بڑے سردار اسی اور کوہ طور کی پہاڑی پہ آ گئے، سب جمع ہو گئے، کہ موسیٰ ہم آ گئے، بتائیے آپ کا رب کہاں ہے؟ کہا ٹھیک ہے تم آ گئے ہو تو ہمارا رب بھی آ رہا ہے۔ سلوات بھیجیے محمد یہ ہے قرآن کہ میرا رب بھی آ رہا ہے۔ کہ کہاں ہے؟ بکا نظر اٹھاؤ۔ اب جو نظر اٹھائی ایک برف سی چمکی، ایسی چمکی کہ تاب نہ لا سکے، جن بھن کے خاک ہو گئے اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ سلوات بھیجیے محمد اور اس کے بعد یہ تو سب کام ختم ہو گیا، اور جناب موسیٰ جب ہوش میں آئے تو کہا موسیٰ نے دیکھا ہمارے نور کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آپ بھی نہیں۔ سلوات بھیجیے محمد۔ موسیٰ جیسا نبی
صاحب کتاب تو اس نور کو دیکھ نہ سکے۔ آج کا خاکی بندہ کہتا ہے اگر وہ نوری ہیں تو نور بن کے سامنے کیوں نہیں رہے، وہ انسانی پیکر میں کیوں آئے؟ یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے کہ جو حشر ان لوگوں کا ہوا تھا وہی حشر تمہارا بھی ہوتا، اس لیے کہ انہیں بھی نور کو دیکھنا چاہتا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ خود اسی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو نور کے ہمارے دشمن ہیں، یہ نور کے دشمن ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، منہ کی پھونکوں سے۔ لوگوں کا ارادہ ہے، یعنی اس کے معنی کہ قرآن میں جو آیت آئی ہے لوگ ہیں ایسے جو اس کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن خالق کائنات بھی کہہ رہا ہے واللہ ہم اپنے نور کو تو کمال کی منزل تک لے جائیں گے، کافرین جتنی بھی کوشش کر لیں میرے نور کو بجھا نہ پائیں گے۔ سلوات ایک سلسلہ ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اب جس نبی کو دیکھیے وہ سب ہدایت کرتے نظر آ رہے ہیں، گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ نہ کہہ سکو پروردگار تو نے ہمیں دنیا میں بھیج تو دیا لیکن ہدایت کے لیے ہمیں کوئی نہیں ہاتھ بھیجا۔ تو ایک نہیں 1,24,000 تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے تاکہ تم بھلا پاؤ۔ اور ہر نبی نے آپ اس بھی نبی کو آپ دیکھیں، نبیوں کا واقعی موجود، لیکن ساری باتیں ہٹ کرتے ہوئے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہدایت کے لیے آئے ہیں، یہ بھی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو بغیر وحی کے کلامی نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے خاموشی سے اپنی سچائی کا لوہا منوا لیا۔ ایسا عمل جو لوگ کہنے لگے اس سے بڑا کوئی صادق نہیں، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں، لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور یہ ہدایت کے لیے ظاہر ابو جہل اور ابو لہب جیسے شاطر لوگ تمام دشواریاں پیدا کر دی بیچ میں، لیکن اگر یہ سامنے تھے تو ادھر ابو طالب کا بیٹا بھی تھا جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، حفاظت کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا پروردگار مجھے ایک مددگار دے دو جس سے میں مدد لے لوں۔ اللہ کا نبی ہے، 1,20,999 نبیوں کا سردار ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے مدد چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے کہہ دیتے پروردگار تو مدد کر دے، یہ ہو جاتی مدد، لیکن نہیں، بتانا ہے کہ مدد لی جاتی ہے اس سے لی جاتی ہے جو اللہ جیسا ہو، خاکی بندوں سے نہیں، کیونکہ وہ ہے ولی خدا، وہ ہے اللہ، یہ ہے اس کا ولی، تو اسی لیے مانگے کہ ہمیں ایک مددگار دے دے، کہ ان قریب ہم نے آپ کی پشت کو تو مضبوط کر ہی دیا، اور وہ مددگار ملا۔ کہاں سے ملا؟ عام گھر سے نہیں ملا، اللہ کے گھر سے ملا۔ اب وہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب موسیٰ کو بھی تو ملا، ان کو بھی جانشین ملا، جی ان کے ملنے میں اور ان کے ملنے میں بہت فرق ہے، ان کو ملا تو خاندان سے ملا اور گھر سے ملا، رشتے میں بھائی ہیں ہارون، لیکن ان کے گھر سے ملا، لیکن ہمارا جو علی بن ابی طالب ہے وہ جانشین رسول ہیں، وہ عام گھر سے نہیں ملے، اللہ کے گھر سے ملے، رشتے میں کیا ہے بھائی ہیں، تو ان کے ملنے میں ان کے ملنے میں بہت فرق ہے۔ ایک سلوات دیجیے اور ان کے ملنے میں بہت فرق ہے، یہ عام گھر سے آئے، وہ خاص گھر سے آئے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جنگ احد میں ایک سپاہی کی تلوار ٹوٹی، اس نے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، پیغمبر اسلام نے ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور اس کو دے دی، اور وہ تلوار بن گئی۔
وہ لڑنے چلا گیا۔ اسی اسنا میں کچھ دیر کے بعد علی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب رسول خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو شاید کوئی کہہ دے یا رسول اللہ ابھی ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی تھی، آپ نے ایک چھڑی اٹھائی، کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور اس کو دے دی، تلوار بن گئی، اٹھائیے کوئی ٹہنی اور دے دیے۔ خبردار سمجھ کے بات کیا کرو، وہ سپاہی ہم نے بنایا تھا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو جب اللہ کا بھیجا ہے تو وہیں سے اسلحہ و ذوالفقار بھی وہیں سے آئی تھی۔ سلوات اگر نظر نہ آئے تو بھی میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے یہی کہا ہم جائیں گے دیکھیں گے، لشکر نظر نہیں آیا تو ہم یہی کہیں گے ہماری آنکھوں نے خطا کی ہے مگر آپ سچے ہیں۔ سلوات پتھر کھانے خون بہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حکم آ گیا ہے میرے نبی اب یہ آخری حج ہے، بس اب آ گیا، تو کیا ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ کہ نہیں، ہدایت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اعلان کر دیا یہ آخری حج ہے، اس کے بعد میرا حج نہیں ہوگا، یہ مجمع اتنا پہنچا کہ تاریخ آپ سنتے رہے، 1.25 لاکھ سے اوپر بھی حج بھی ہو گیا، حج سے واپس بھی آ گیا، درمیان میں روک لیے گئے، اوپر سے حکم آیا، بڑے انداز سے آیا، بڑے تیوروں سے آیا کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ نہ کیا۔ کیا نہ کیا؟ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ کہ ایک وقت وہ تھا جو علی نے گواہی دی تھی، آج اپنی زندگی میں اپنا جانشین وسیع بنا دیجیے، تو ظاہر ہے کہ دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے بتا دیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم اور امامت کا سلسلہ شروع، وہ قیامت تک رہے گا۔ سلوات جو محمد دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے بچنوا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وسیع، میرا خلیفہ علی نے ابی طالب، اور علی کی بات اولاد علی۔ تو یہ بتاؤ کوئی زمانہ علی کی اولاد سے خالی ہے؟ آج کا زمانہ بھی علی کی اولاد پردے میں ہے۔ سلوات ہے جو محمد ارے بھائی جگہ کہاں بچی؟ جو ادھر والوں کو لا کے بٹھا دیا، جگہ کہاں ہے؟ علی اولاد علی۔ بس پیغمبر اسلام نے یہی قرآن کی تفسیر کو بیان کر دیا کہ دیکھو ہدایت دینا اللہ کی طرف سے میرا کام ہے، حاصل کرنا تمہارا کام۔ دونوں ہاتھوں بلند کر کے پہچنوا دیا کہ من کنت مولا فہذا للمولا، میرے بعد میرا وسیع جانشین علی ہے، مان کے چاہے شاکر ہو جاؤ اور چاہے انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ سلوات ہے بات نہیں، مان کے چاہے شاکر ہو جاؤ یعنی اللہ کے دوست، اور چاہے انکار کر کے کافر ہو، یہ اختیار تمہیں دے دیا۔ اب جن لوگوں نے مان لیا تو شاکر ہو گئے اور اللہ کے دوست ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کیا فتویٰ موجود قرآن، وہ کافر پیغمبر اسلام نے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں مان کے کافر ہو گئے۔ سلوات ہے محمد، ارے مانتے رہے بھی کافر ہو گئے، مان دیا ہدایت سے ہٹ گئے، جب ہٹ گئے تو کفر کا فتویٰ آ گیا، کافر۔ مان کے چاہے شاکر ہو جاؤ چاہے انکار کر کے کافر، یعنی شاکر ہو جاؤ چاہے نہ مان کے کافر ہو جاؤ۔ تو یہ ہے اس کا نظام قدرت، اس نے فیصلہ کر دیا۔ بھائی یہی دشمنی تھی، یہ دشمنی کس سے نکالی؟ اولاد علی سے، اور یہی پیغام امام حسین نے کربلا میں دیا کہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ تو فرزند رسول، کیا تو یہ بتاؤ ہم نے دین میں کیا کوئی تبدیلی کی ہے، یا حرام کو حلال کیا یا حلال کو حرام کیا؟ کہ نہیں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو کیا کس جرم میں ہم کو گھیرا؟ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ کے باپ کی دشمنی،
یہ تھی علی کی دشمنی جو کربلا تک پہنچ گئی. جب اللہ ولی خدا ہے، وہ وارث کعبہ ہے، وارث قرآن ہے، اس کی طرف انگلی اٹھا یعنی اللہ کی طرف انگلی اٹھانا امام حسین نے بالکل واضح کر دیا. لیکن ہاں اس کے لیے قربانی دینا پڑی امام حسین، بھرا گھر لوٹا دیا. ابھی آپ نے سنا سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے. بھائی کو بھی قربان کیا، بیٹے کو بھی قربان کیا اسی دین کی خاطر. آسان بات نہیں ہے. ایک واقعہ کسی کے گھر میں ہو جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا. اگر واقعے پہ واقعہ ہو جائے تو دکھ و درد اتنا ہو جاتا ہے کہ لوگ محلہ پریشان ہو جاتا ہے، دکھ میں ڈوب جاتا ہے. لیکن امام حسین کہہ رہے ہیں مجھ پہ تو وہ مصیبتیں پڑھیں کہ مجھ سے کسی نے یہی نہیں پوچھا کہ ہوا کیا. کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، کسی شکل میں شاد دن بھر لاشوں پہ لاشیں لاتے رہے. کبھی اون محمد کے جنازے، کبھی قاسم کا پامال لاشا، کبھی عباس جیسے بھائی کے بازو، اللہ اکبر، اور کبھی کڑیل جوان کے سینے سے برچھی کے پھل کو کھینچا. شہزادے علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت. کبھی میرے لال اگر اجازت لینا ہے تو اپنی ماں سے اجازت. ماں کے قریب آئے، مادر گرامی مجھے اجازت دی کہ میں اپنے بابا سے اپنی جان کو نثار کرتا ہوں. کہا بیٹا یہ حق تمہاری پھوپھی کو ہے کیونکہ انہوں نے تمہیں پالا. پھوپھی کے پاس آئے، ہاتھ دستے ادب کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے. پھوپھی اماں مجھے اجازت دی میں اپنے بابا سے قربان ہو جاؤں. میرے لال کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پالا تھا؟ میری تمنا تھی کہ میں چاند سی دلہن لے کے آؤں، تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے. شہزادے علی اکبر تو خاموش ہو. لیکن ایک مرتبہ سوال کر دیا، پھوپھی اماں ایک سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. کیا میرے لال کیا سوال ہے؟ کیا یہ بتائیے روز محشر اگر دادی نے سوال کر لیا اے زینب تم نے اپنے علی اکبر کی جان کو عزیز سمجھا، میرا حسین شہید ہو گیا، تو یہ بتائیے کیا جواب دیے گا؟ بس جیسے ہی سنا کہ اے علی اکبر خدا حافظ، اے علی اکبر میں اپنے ماجائب سے تم کو نثار کرتی ہوں. شہزادے علی اکبر ایک مرتبہ خیمے سے برآمد ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھے مقتل کی طرف چلے، لیکن آئے کا ہٹ محسوس کی، دیکھا پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے پیچھے آ رہا ہے. اترے بابا اجازت مل چکی ہے، اب آنے کا سبب کیا ہے؟ کہ میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے. ہاں جب تک کہ جانا تو مڑ کے دیکھتے رہنا. شہزادے علی اکبر میدان میں آئے لیکن ایک آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیے. آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، کمر ٹوٹ گئی، اب کچھ دکھائی نہیں دیتا. اے میرے لال علی اکبر آواز دیتے رہو، میں تمہاری آواز کے سہارے قریب آ جاؤں. قریب پہنچے، دیکھا جوان بیٹا زمین پر پڑا ہوا ہے، ارے خون بہ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پہ ہے. میرے لال یہ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کیا بابا برچھی کا پھل سینے میں ٹوٹ چکا ہے جس سے کہ شدید درد ہو رہا ہے. شیر خدا کے فرزند نے مرتبہ ہاتھ ہٹایا، دیکھا ارے نیزے کی انگلی جو ہے تو سینے میں پیوست ہے. ایک مرتبہ 2 انگلیاں سینے میں ڈالی، یا علی کہا، برچھی کے پھل کو کھینچنا شروع کیا لیکن غضب ہو گیا. ارے برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا، روح جنت کو پرواز ہو گئی. جنازہ اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھتا نہیں. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کے جنازے کو لے جاؤ. ارے آگے آگے بچے، پیچھے حسین سر سمر پیٹتے جاتے ہیں. اے میرے لال علی اکبر نانا کو سلام کہنا آپ کا لال نر گیا میں گر گیا، بیویوں میں کوہرام ہو گیا. ہائے میرا لال علی اکبر، اے میرے لال زندگی خاک ہو گئی، اب تیرا بابا قریب. اللہ